الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آج بھی بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے، اور منگل کا جو ہمارا سلسلہ ہوا کرتا ہے اس میں الحمدللہ عز و جل دو مفتیان کرام فرماتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں، دوسرے سردار آباد میں الحمدللہ مفتی عرفان صاحب ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان سے بھی ہم سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر زید کا جو سسر ہے وہ فوت ہو جائے تو کیا زید کا باپ جو ہے وہ زید کی ساس سے شادی کر سکتا ہے؟ اس والے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو مسئلہ انہوں نے معلوم کیا، جی اس میں عوام میں ایک مسئلہ معروف ہے کہ لڑکا اور اس کا باپ لڑکی اور اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ لوگوں میں معروف ہے۔ یا جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کی ساس کا انتقال ہو گیا، زید ہے اس کی ساس کا انتقال ہو گیا، تو اب زید کا جو والد ہے وہ اس سے اس کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو لوگوں میں یہ معروف ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اگر ممانعت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، یعنی رشتے کی جو ممانعت کی دیگر وجوہات ہوتی ہیں، کوئی رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے یا دیگر کوئی مسائل ہوتے ہیں، اگر وہ مسائل یہاں پر نہیں ہیں تو زید کا والد زید کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب عدت گزر چکی ہے، یا اس نے طلاق دے دی، عدت گزر چکی ہے، تو اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف باپ اور بیٹا ہوں اور دوسری طرف ماں اور بیٹی ہوں، یہ دونوں ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی بیٹے کا نکاح جیسے اس صورت میں ہے کہ لڑکی سے ہوا، اور باپ کا نکاح اس کی ماں سے ہوا، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ نماز فجر کی پڑھا رہا ہوں، قراءت کر رہا ہوں، قراءت کرنے کے بعد 2 آیاتیں پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے ایمان مفصل پڑھی جا رہی ہے بول کر، اس حالت میں نماز ہو گئی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یعنی انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یعنی جو قرات کر رہے تھے، یہ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیات انہوں نے پڑھی، اور پھر بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ ایمان مفصل پڑھنا شروع کر دی۔ تو دیکھیں، جب ایسی صورتحال ہوگی، جب انہوں نے ایمان مفصل پڑھی، اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے قرات کی ہوگی، یا ایمان مفصل پڑھنے کے بعد پہلے اپنی قرات پوری کر چکے، پھر ایمان مفصل پڑھی، پھر انہوں نے رکوع کیا، تو دونوں ہی صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں ان پہ لازم تھا کہ یہ سجدہ سہو کرتے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہاں اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز ہو گئی۔ تو اس کی جو وجہ تھی وہ تاخیر، وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تاخیر ہوئی، یعنی قراءت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اتنی دیر خاموش رہتا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یوں ہی جب یہ قرات اس نے مکمل کر لی، یہاں خاموش تو یہ نہیں رہا، قرات اس نے مکمل کر لی، اب اس کو رکوع کرنا تھا، فوراً رکوع کرنا واجب، فوراً اس کو رکوع کرنا واجب تھا۔ اب اس نے فوراً رکوع نہیں کیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک رکن کی مقدار تاخیر کی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان نہ سمجھی میں اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کلمات کفریاں ہیں یا شرکیاں ہیں، اور وہ بول دیتا ہے، اسے ان کے معنی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ لفظ کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرکیاں ہیں یا کفریاں ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرے وہ انسان؟ اور اگر وہ شادی شدہ بھی ہو تو کیا دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔
کیا فرماتے ہیں حضور اس حوالے سے کہ آج کل ظاہر ہے جس طرح کا دور چل رہا ہے تو اپنی گفتگو میں لوگ اس طرح کے کلمات ادا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض بھی بن جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا بعض اوقات مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، فرشتوں کا بھی۔ تو اگر اس طرح کے کلمات نکل گئے اور توجہ نہیں تھی یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اب کیا حکم لگے گا؟ دیکھیے یہ تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ کن کن پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا، فرشتوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے تو کس انداز سے گفتگو کرنی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کرنی ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو تب کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جی۔ یوں ہی جنت ہے، دوزخ ہے، اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ تو جب بھی ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مگر ہمارے ہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں یا جنت اور دوزخ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں یا نماز، حج، روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں، تو ہماری گفتگو کا انداز وہی ہوتا ہے جو عام طور پر ہمارا انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب وہی والا انداز اختیار کرتے ہیں تو پھر تمیز نہیں رہتی کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے اور کون سی بات کہاں پر نہیں کرنی، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے صحیح۔ کہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور کبھی وہ ایسا کلمہ نکالتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صحیح۔ اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں جب شریعت کے بارے میں گفتگو کروں گا تو میرا کیا انداز ہونا چاہیے، کون سے کلمات کہنے کی مجھے اجازت ہے، کون سے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہی علم کی کمی کی بنا پر کبھی انسان خود کوئی ایسے کلمات کہتا ہے، کبھی کسی کے لکھے ہوئے کلمات پڑھتا ہے یا کسی کے لکھے ہوئے کلمات بولتا ہے، یا اسی طرح ہمارے یہاں جیسے مذاق مسخری کی جاتی ہے، مذاق مسخری میں روزے کے متعلق معاذ اللہ بول دیتے ہیں، نماز کے متعلق بول دیتے ہیں۔ تو یقیناً شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی نے صریح کلمہ کفر کہا تو ایسی صورت میں یہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کلمہ کہا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرے، توبہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، شادی شدہ ہے تو پھر تجدید نکاح بھی کرے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی موجود ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے رسالے بھی ہیں، گانوں کے اشعار کے متعلق بھی رسالے ہیں، ان کا بھی مطالعہ کر لیا جائے تاکہ ہم اپنی زبان میں محتاط ہو جائیں۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو نہیں بھی پڑھا پھر بھی اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، دوست کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں یا کسی عام آدمی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، پھر کیا انداز ہونا چاہیے۔ اور جب یہی گفتگو شریعت کے متعلق ہو، اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہو، مقدس ہستیوں کے متعلق ہو، پھر بات کا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیارا کلام فرمایا اس حوالے سے کہ جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہے اس کے اندر بالخصوص ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، دیگر جو معاملات ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ایسے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں جو کلمات کفر ہوتے ہیں، اور علم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کتاب کی بھی نشاندہی کی گئی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی معنی تصنیف ہے۔ آپ اس کا اول تاخیر مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو کوشش کر کے اس کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ جی مزید کورس لیں گے، جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر بار بار وضو خراب ہوتا ہو، علاج کروانے کے باوجود بھی وضو کا مسئلہ ہو، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کسی اسلامی کتاب کو جیسے مدنی 5 سورہ ہے، کیا پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دو سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ وضو علاج بھی کرائے لیکن وضو قائم نہیں رہتا، اب نماز کا کیا کریں؟ دیکھیے بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے
کہ جیسے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو اب وہ نماز کے لیے وضو کیا تو اس وجہ سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے، یعنی نماز کے اوقات میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عذر ہمیشہ ان کا جاری ہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو یہی لازم ہے کہ احتیاط کریں اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرنے کے بعد استبراء کریں، یعنی کچھ دیر چلتے پھرتے رہیں صحیح، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ صحیح، باقی یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں یہ رابطہ کر لیں، اپنی یہ مکمل کیفیت بیان کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان کو اس کے متعلق بتا دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اب جیسے وضو کا پرابلم تو ہے لیکن قرآن مجید کے علاوہ اب جیسے بے وضو ہیں تو کوئی اسلامی کتاب، مدنی پنصورہ یا رسائل و کتب وغیرہ اسلامی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلامی کتابیں پڑھنے کی صورت میں اجازت ہے، مگر اسلامی کتابیں پڑھتے ہوئے اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جب اسلامی کتاب پڑھیں گے تو اسلامی کتاب پڑھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبات اسلامی کتاب میں بھی آتی ہیں، جی، جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر نہ تو اس آیت کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کے ترجمے کو چھو سکتے ہیں، اور اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ صحیح۔ جی مزید کالس لیں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے اہل سنت نے جو فرمایا ہے گٹھی ہو، ایک گٹھی ہو آپ کے ہاتھ میں ہو اور ایک ناگ ہو، وہ چاندی کا وزن کتنا ہو، یہ بتا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح سمجھ میں نہیں، انگوٹھی کے انگوٹھی کا وزن متعلق سوال کیا ہے جی کہ جی، ایک نگ کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ انگوٹھی، مرد کو جو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، صحیح، اور اس سے مراد وزن جو ہے وہ چاندی کا وزن ہے، صحیح، نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نگ کا وزن 7 ہو یا نہ ہو، تو نگ کا وزن اس میں شامل نہیں ہوگا۔ جو انگوٹھی ہے، جو انگوٹھی کا رنگ ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اگر نابالغ بچہ اپنی کسی ذاتی چیز کو مطلب فروخت کرے، بیچے تو کیا اس سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں؟ اور اگر کم ریٹ پر دے تو کیا اس سے لے لیں؟ نہیں، نابالغ جو ہے اس کو اپنی چیز اس طرح سے خریدنے بیچنے کی بذات خود اجازت نہیں ہوتی، صحیح، اور اب اگر وہ مزید یہ بھی کیفیت مزید ساتھ ہے کہ وہ کم ریٹ پہ دے رہا ہے تو اس سے لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جی مزید کالس لیں گے؟ میرا نام محمد عمیر ہے مفتی صاحب، میں نے پتہ کرنا تھا یہ سچی داڑھی کا کیا حساب ہے، 1 مٹ رکھتے ہیں یا 1 مٹ سے زیادہ؟ الحمدللہ مفتی عرفان صاحب تشریف فرما ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس سوال کے جواب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے داڑھی کے بارے میں پوچھا ہے کہ 1 مٹھی داڑھی رکھنا چاہیے یا اس سے زائد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس کے بارے میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو داڑھی کی مقدار واجب ہے وہ 1 مشت یعنی 1 مٹھی داڑھی رکھنا ہے۔ ٹھیک، 1 مٹھی داڑھی سے کم کرنا ناجائز و حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ داڑھی رکھیں اور سب مسلمانوں کو رکھنی چاہیے، یہ مردوں کا زیور ہے، اور 1 مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے، اس سے کم نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا یہ عرفان بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے داڑھی کے بال مطلب نہیں آتے، تھوڑی پر معمولی سے ہی بال ہوتے ہیں، نہیں آتے، تو کیا اس کا حکم ارشاد فرمائیں کہ کیا کریں؟ داڑھی کے بال نہ آئیں اس پہ تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر کسی کے آتے ہیں پھر بھی وہ کم کر دیتا ہے، بالکل صاف کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ کاٹ کر اس کو چھوٹا کر دیا، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ نہ آنا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ کی داڑھی شریف ہے، بہت بھری ہوئی ہے، تو اسی کو داڑھی کہیں گے یا صرف تھوڑی پر اگر داڑھی آ جاتی ہے تو اس کو داڑھی کہا جائے گا؟ نہیں، یہ تینوں طرف جیسے گالوں پر ہے اور یہ نیچے ٹھوڑی پر ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے یوں پکڑ کر، جی جو مٹھی کے نیچے ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور 1 برش داڑھی ہو جائے گی تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ ابو نعمان محمد عدنان اطاری، پاک مکی کابینہ ٹیکسلا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو یہ سر سے گھما کر نظر اتارنے کے لیے مرچیں وغیرہ جلائی جاتی ہیں یا چینی وغیرہ کئی علاقوں میں جلائی جاتی ہے، تو کیا کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح جلانا جائز ہے؟ جی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، عموماً ٹوٹکا ہی کہا جاتا ہے اس کو، مرچیں بھی اور چینی بھی حدیث مختلف؟ مبارک میں نظر کے بارے میں
جی میں یہ عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک میں نظر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ العین حق، جی نظر حق ہے، اور یہ دیکھیں یہ لگ جاتی ہے۔ اب اس صورت میں نظر اتارنے کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہیں، دم کر دیا جاتا ہے اور نظر اتر جاتی ہے، شفا یابی مل جاتی ہے، ٹھیک، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض ٹوٹکے ہمارے ہاں رائج ہیں، جی جی، جیسا کہ اس حدیث مبارک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو مطلب ٹوٹکے ہمارے ہاں رائج ہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خلاف شرع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ دعائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی میڈیسن جو استعمال کرتے ہیں، جی اس کے لیے کسی نقل یعنی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح ٹوٹکوں کے لیے بھی کسی نقل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ خلاف شرع تو نہیں ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے پھر مثالیں بھی دو دیں، ان مثالوں کے اندر آٹے کی بھوسی اور اسی طرح مرچیں 3 لے کر سر سے لے کے پاؤں تک گھمانے کے بعد آگ میں چلا دینا اور صحت یابی مل جانا، اس کی مثالیں بھی آپ نے بیان فرمائی، کہا کہ یہ خلاف شرع نہیں ہے، لہٰذا یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں سائل کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ چیزیں جو کہ کھائی جاتی ہیں ہم ان کو جلا رہے ہیں، گویا کہ ضائع کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اسراف میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، دیکھیں جن کی شریعت کی طرف سے ممانت نہ ہو جی تو اس کو جلانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک علاج ہے، اور علاج میں چیزیں کھائی بھی تو جاتی ہیں تو اس سے علاج ہو جاتا ہے، صحیح، اور یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، اگر اس کے طریقہ کار کے مطابق صحت یابی مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، جی مزید کالس لیں گے ہم۔ محمد نجیب رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قبولہ شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بے وضو شخص قرآن پاک کو چھو کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر قرآن پاک اینڈرائیڈ موبائل میں انسٹال کیا ہوا ہو تو کیا بے وضو شخص اسکرین پر چھو کر پڑھ سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ موبائل میں قرآن کی سہولت ہے تو بسوں میں سفر کرتے ہوئے تو، لیکن اگر وضو نہیں ہے، دیکھیں وضو نہیں ہے تو ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم چھوئیں گے تو اس کے لیے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈرائیڈ موبائلز وغیرہ میں جب قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے تو اسکرین کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا جی ہے۔ تو یہاں بھی علماء نے فرمایا کہ بہتر یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب وضو نہ ہو تو اس کو بھی نہ چھوا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ممانت ہی ہے، جب وضو نہیں ہے تو اس کو نہ چھوا جائے۔ ہاں اگر پیج پلٹنے کے لیے اس کے سائڈ پہ جگہ موجود ہے تو وہاں سے پیج پلٹ لیا جائے۔ عموماً وہ جیسے میرے موبائل میں بھی ہے قرآن مجید، تو یہ ہوتا ہے کہ پورے اس پر ہاتھ پھیر یوں انگلی پوری پھیرتے ہیں تو جب پیج اس کا پلٹتا ہے۔ جی جی ہاں، اسی سے علماء نے منع فرمایا کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جی اگلی کال۔ رحیم یار خان سے اقبال اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جو ہے وہ بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک دفعہ ہو جائے تو دوسری دفعہ اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ نماز جنازہ ایک تو بیٹھ کر، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ اگر پڑھی جائے تو؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز جنازہ بیٹھ کر پڑھی جائے تو کیا ہو جائے گی یا نہیں۔ بیٹھ کر پڑھیں گے ہو تو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ شرعی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوبارہ ذرا مجھے عرض کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کا دوبارہ پڑھنا۔ جی نماز جنازہ کا جو تکرار ہے یہ جائز نہیں، ہمارے فقہ حناف نے اسے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جب نماز جنازہ ادا کر لی جائے تو پھر دوسری مرتبہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں ایک صورت اس کی فقہ کرام لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر میت کے اولیاء نے نہ پڑھی ہو اور نہ ہی ان کی اجازت سے پہلی مرتبہ پڑھی گئی ہو، لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کر دی، تو چونکہ اولیاء کا حق اب بھی باقی ہے تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو جب وہ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے نہ پڑھی ہو۔ مزید چل کے ناظرین، نماز جنازہ، اس کا طریقہ، اس کی دعائیں، اسی طرح قبر میں اتارنا، الحمدللہ اس حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز کے احکام کے اندر رسالہ موجود ہے، تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو مزید اس حوالے سے آپ کو معلومات ہوگی۔ جی مزید کورس لیں گے ہم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل شادی میں عورتیں سر کے بال
اور ابرو کے بال اس کی تراش خراش کرواتی ہیں، آیا کہ اس طرح کروانا درست ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی اور فیشن ہے، کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں ابرو کے بال جو ہے وہ عورت کو اس طرح سے جیسے تراش خراش ہوتی ہے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں ایسی عورت پر لعنت کی گئی ہے۔ اور دوسرا جو سر کے بالوں کا مسئلہ ہے، سر کے بال بھی عورت کو کاٹنے کی اجازت تو ہوتی ہے، جیسے بعض اوقات بال دو منہ کے ہو جاتے ہیں تو وہ کاٹ سکتی ہے، بہت زیادہ لمبے ہو گئے پھر بھی اس کو کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ مردوں سے مشابہت ہوگی تو یہ ناجائز ہوگا۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لمبائی میں بیک سائڈ کے بال ہیں وہ تو پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں کہ وہ مردوں سے مشابہت نہیں ہو رہی، سر کے آگے کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو جب یہ بال کاٹے جائیں گے تو مردوں کی مشابہت یہاں پر بھی پائی جائے گی، تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، ایسا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اچھا، ہم نے شروع میں ظاہر ہے وہ کفریہ کلمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اس حوالے سے بھی ایس ایم ایس آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مختلف قومیں اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتی ہیں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو کہے اللہ سائیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں سندھ کے علاقے میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اس سے علماء نے منع نہیں فرمایا، اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی اس طرح کہتے ہیں تو۔ باقی دوبارہ جو گفتگو شروع ہوگی میں نے بیان بھی کرنا تھا، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا ہم نے حوالہ دیا تھا کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ دیکھیں اس کو جو پڑھنا ہے، ابتدا میں ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے اس بات کی بھرپور ترغیب دلائی ہے کہ اس کو پڑھ کر اب کوئی ایسا نہ کرے کہ کسی کے متعلق خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں کلمہ کہا تھا لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو پڑھیں، پڑھ کر اپنے اس اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں، خود احتیاط کریں۔ ہاں ہمارے سامنے اگر کسی نے ایسا جملہ کہا ہے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا یا اس سے ملتا جلتا جملہ ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں میں نے یہ پڑھا تھا، تو آپ علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لیں، بہتر یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے بھی کوئی کلمہ سنیں، ہم نے پڑھا ہو، اب اس سے ملتا جلتا ہے یا اسی طرح کا اس نے کوئی کلمہ کہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بس وہ ایک کتاب پڑھ لی، ایک کتاب پڑھنا اس اعتبار سے کفایت نہیں کرتا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اس نے فلاں جملہ کہا ہے لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا، جو کتاب پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اپنی زبان کی بہت زیادہ اس میں احتیاط ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی جملہ کہتا ہے، ہم نے اگرچہ اس میں پڑھا بھی ہے کتاب کے اندر، پھر بھی علماء سے رجوع کر کے معلومات حاصل کریں اور پھر ہی کسی جو بھی شرعی حکم ہے پھر اس کے سامنے اس کو بیان کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں مزید یہ عرض کروں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کے اپنے مطالعے میں اور اس میں علم میں اضافہ ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ درس و بیانات کا سلسلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امیر سنت کی طرف سے اس کتاب کا درس کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم درس دیں گے اس کتاب سے تو جو شرکائے درس ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے اور وہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بتایا یا یہ جو کفر اس کی معلومات آپ نے ہمیں دی کہ یہ کلمہ کفر ہے تو یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے اب جو درس دینے والا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر پائے اور بات کچھ اور ہو اور کچھ اور سمجھ میں آئے۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ ہی دیکھیں کتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ اس کتاب سے درس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ہم خود اس کا مطالعہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو بولتے رہیں کہ آپ نے یہ کفر بک دیا اور آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے یا پھر اولیاء اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک ہے مسئلہ کہ لوگ اس میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہم، اولیاء کرام، صحابہ، یہ کس کس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہوا، جی یہ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس جملے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو دونوں کے استعمال میں کوئی باریک فرق ہے یا مطلقاً یہ استعمال ہی ہے؟
دیکھیں استعمال ہی ہے مطلقاً. اب اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے, ان سے راضی ہو چکا, تو اس اعتبار سے ان کے لیے بولا جاتا ہے, اور دعا کے اعتبار سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اس طرح اولیاء اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. صحیح. جی مزید کال لیں گے. میرا نام احمد ہے اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا چاہ رہا تھا, فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی کیا فرمائیں گے ہمارے مفتی صاحب آپ کہ فجر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد؟ فجر کی نماز سے پہلے یعنی فرض پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز کے وقت کے اندر, اور یوں ہی فرض پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے وقت کے اندر قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. یہاں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہوتی ہے. قضا نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں, جو 3 اوقات مکروہہ ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, مگر قضا نماز میں اس بات کی احتیاط لازم ہے کہ جب ہم قضا نماز پڑھیں تو لوگوں پر یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری نماز چھوٹ چکی ہے, ہماری نماز قضا ہو چکی ہے. تو اس بات کی احتیاط رکھیں اور اس اعتبار سے نماز کی ادائیگی کر لیں. مسجد میں اس طرح سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلے گا, عمومی طور پر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے, تو ایسی صورت میں گھر پر ادا کر لیں, وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ کار میں سفر کے دوران, اگر مفتی عرفان صاحب کرم فرمائے اس کا جواب, سیٹ پر بیٹھ کر سونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایس ایم ایس. دیکھیں سیٹ پر سونے سے جب کہ حیت علیتین کی صورت یہ ہو کہ وہ جمی ہوئی ہیں, یعنی کہ سورین جمے ہوئے ہیں, تو اس طرح اپنا وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو قائم رہتا ہے. ہاں 2 چیزیں ہیں اس میں, ایک تو غفلت کی نیند اور دوسرا سورین کا جمع ہوا نہ ہونا. اگر یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں گی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ مرد ریشم کا کپڑا پہن کر, لباس پہن کر اگر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز پہ کوئی حکم لگے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہنا ہے, مارکیٹوں میں کیا ریشم عام ملتا ہے یا مطلب قوت خرید ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم خرید کے بآسانی اس کو پہن لیں؟ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا گمان ہوتا ہے کہ ریشم ہے, حالانکہ شاید وہ ریشم نہیں ہوتا. تو کیا فرمائیں گے اس میں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے تو جائز ہے, البتہ مردوں کے لیے حرام ہے. مردوں کے لیے ریشم پہننے کی اجازت ہوتی ہے. اس کی صورت یہ بنے گی کہ جیسے 4 انگل تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں, نقش و نگار جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھول پتیاں کپڑے پر قمیص پر بنا لی جاتی ہیں. صحیح. تو اگر اس طرح کی بیل بوٹے بنائے گئے اور 4 انگل ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو شخص یہ جائز طریقہ کار کے مطابق ریشم پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں, ورنہ مکروہ ہوگی. صحیح. اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ بازار میں عام ریشم مل جاتا ہے, دیکھیں یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے, مہنگا ہوتا ہے, عام تو بازار میں یہ نہیں ملتا. ٹھیک. اچھا مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ غسل میت, جیسے ہمیں نماز جنازہ کا تذکرہ ہوا تو اس حساب سے ایس ایم ایس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ دینا واجب ہے یا فرض ہے, یعنی فرض کفایہ ہے؟ میں آواز آپ کی. غسل میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ ہم پر کیا ہے, واجب ہے, فرض ہے, سنت ہے, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شاید وہاں سے آواز کا پرابلم ہو رہا ہے. جی آپ مفتی صاحب. دیکھیں جو غسل میت ہے یہ سب کے اوپر تو نہیں ہے. جی. اگر جو بھی افراد موجود ہیں یعنی میت کو جب غسل دینا ہے تو یہ جو ہے وہ واجبی کفایہ ہے. صحیح. اگر کسی ایک نے بھی دے دیا تو سب اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا میسیج کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں, میسیج کے ذریعے نکاح نہیں ہوگا. یہ تو ایک مزید جدید صورت آ گئی, ورنہ پہلے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ فون پر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا, یا انٹرنیٹ پہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا. اب یہ نئی صورت آ گئی ہے کہ میسیج پر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. تو نکاح کے لیے شرائط ہوتی ہیں, ایک مجلس ہونا ضروری ہوتا ہے, گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے,
پھر اگر کفاعت وغیرہ نہ ہو تو لڑکی کے اولیاء کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یعنی پورا ایک وہ ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایس ایم ایس بھیج کے نکاح ہو گیا. بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ ظاہر پھر جنم لیتی ہیں. تو شریعت نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا ایک نظام اس کا ہمیں دیا ہے. جب وہ پورا ہوگا تو جب ہی نکاح ہوگا. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی مسجد کی جماعت واجب ہے؟ اگر اس مسجد کی جماعت چھوٹ گئی، نکل گئی، تو کیا حکم ہوگا؟ جیسے محلے کے اندر کئی مسجدیں ہوتی ہیں علاقے میں، تو واجب کون سی ہوگی ہم پر؟ دیکھیں، جو محلے کی مسجد ہے اسی کی جماعت جو ہے وہ واجب ہے. یعنی وہ مسجد ہے، وہاں امام بھی ایسا موجود ہے جس میں امامت کی تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پر جا کر نماز کی ادائیگی کرنا یہ واجب ہے. جس کو ہم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ قریب کی مسجد ہے، 5-7 منٹ کا فاصلہ ہے، صحیح، وہیں پر جو ہے وہ جماعت واجب ہوگی. ہاں، اگر وہاں بھی مسجد موجود ہے اور محلہ ہی بہت بڑا ہے، 20 منٹ کے فاصلے پر اور بھی مسجد موجود ہے، تو یہیں کی جماعت اس کے اوپر واجب ہے. یہاں جماعت اگر اس کی چھوٹ گئی ہے تو اب دور جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جائے گا، وہاں جا کر پڑھے گا تو آئے گا، جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا. بہرحال دور جانا اب اس پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے. حضور، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اینڈرائڈ کے اوپر جو ہے وہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے. تو کچھ موبائلز ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ایک سٹک آتی ہے، اس سٹک کے ساتھ قرآن پاک کے پیج کو جو آگے پیچھے کر کے پھر پڑھ سکتے ہیں بے وضو؟ کیا فرمایا؟ سٹک بھی آتی ہے؟ ہاں بالکل، سٹک کے ساتھ اگر کریں گے تو سٹک جو ہے وہ تابع نہیں ہوتی. صحیح، یعنی انسان کے تابع نہیں ہے سٹک. اب اس کے ساتھ اگر یوں کریں گے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہوگی. ٹھیک. لیکن ممانت، اس کی بھی جو ممانت ہے وہ اس طرح کی ممانت نہیں ہے جیسے بے وضو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کی ممانت ہے. صحیح. اس میں علماء نے منع فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے نہ چھوا جائے. اب سٹک ہوگی تو اس سے جو ہے وہ بدرجہ اولا اجازت ہوگی. ٹھیک جی، مزید کالس. اس کے اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے تہجد کی نماز ہو جاتی ہے. فجر کی جو اذان ہوتی ہے مفتی عرفان صاحب، یعنی مثال کے طور پر جماعت سے 15 منٹ پہلے شاید یہ فرما رہے ہیں، تو کیا تہجد پڑھ لیں؟ جماعت سے 15 منٹ پہلے تو عام طور پہ وقت نہیں ہوتا. اب اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اذان کا وقت جب شروع ہوا ہے تو اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. جیسے ہی اذان کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد صرف سنت پڑھی جا سکتی ہیں جو فجر کی کہلائیں گی، تہجد کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اچھا مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کیا مدنی مشورہ پیش کریں گے کہ وہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے کیا احتیاط کریں، کیا کریں، اپنے گھر میں کیا رکھیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے؟ کیونکہ اذان پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اب اذان سے پہلے وہ 15 منٹ پہلے اگر انہوں نے تہجد پڑھ لی تو کیا یہ ضروری ہے کہ 15 منٹ پہلے تہجد کا ہی وقت ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بہت ضروری امر یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دیگر کاموں کا ایک شیڈول تیار کرتے ہیں، خواہ وہ موبائل کے اندر ہو یا ہم اپنی ڈائریاں بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں یا ہمارے آفس کے اندر نماز کے اوقات کا نقشہ لگا ہوا ہونا چاہیے. جیسا کہ دعوت اسلامی نے ہمیں بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اپنے آفس میں ہے تو آفس میں لگائیں، اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں اپنے کمرے میں رکھیں. تو ہر نماز سے پہلے اس کا وقت دیکھیں، وقت دیکھنے کے بعد نماز ادا کر لیں. یہ ہمارے لیے آسانی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سہولت تو موبائل کے اندر بھی آ گئی. ہم یہ ہے کہ اس نقشے کو اٹھا کر پھریں، یہ ہمارے لیے مشکل تھا. اب ہر شخص اپنے موبائل کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ موبائل پہ نقشہ اوقات موجود ہے، فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے. اس سے ہی پتہ چل جائے گا تہجد کی نماز کس وقت ہو سکتی ہے اور کس وقت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقیت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نماز کے اوقات کا پورا ایک ہمیں نظام دیا، پاکستان کے غالباً 1800 مقامات کے نقشے انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب کے اندر ہمیں دے دیے ہیں. تو ظاہر اپنے گھروں کے اندر آپ اس کا اہتمام فرمائیں. موبائل کی جس طرح ترغیب دلائی، تو یہ موبائل اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے نیٹ کے ذریعے اس کا استعمال ہو تو رہا ہے، لیکن ایک تعداد اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہی، یعنی مس یوز اس کا ہو رہا ہے. اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو نماز کی حفاظت، قرآن کی تلاوت، دیگر الحمدللہ اپلیکیشن دعوت اسلامی جیسے دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن موجود ہے. اگر آپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں اس کو، تو آپ دیکھیں کہ کتنے شرعی مسائل چلتے پھرتے آپ مطلب پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، سیکھ لیں گے. لیکن ذہن مل جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی مزید کورس لیں گے. سر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ساتھ ساتھ یہاں دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو ہم بھی اپنی دعا مانگ سکتے ہیں یا اسی میں شامل رہیں؟ دیکھیں بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ امام جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہا جائے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور یہ دل میں اپنی بھی کوئی دعا کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی 4 سنتے پہلے، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتے، پھر 2 سنتے بعد میں آتی ہیں، وہ غیر موقدہ ہیں یا کہ موقدہ ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ میرا کہ امام مسجد ہو، اگر وہ مسجد کے کسی طریقے سے پیسے کھا لیتا ہے، کیا اس کے پیچھے جماعت ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ جمعے کی جو رکعات ہیں 14 رکعتیں، ان کی اگر ترتیب بتا دیں سنت و نوافل کے حساب سے، یعنی موقدہ اور غیر موقدہ. جمعۃ المبارک کی پہلی جو فرض سے پہلے 4 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ 4 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں. اس کے بعد 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر جو 4 سنت ادا کی جاتی ہیں یہ بھی سنتیں موقدہ ہیں. اور ان کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، جیسے ابھی سائل نے پوچھا ہے، ان کا فوکس یہی تھا کہ 4 سنت کے بعد جو 2 پڑھی جاتی ہیں یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، پھر ان کے بعد 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں. اس طرح 14 رکعات مکمل کی جاتی ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ مفتی صاحب اور ان کا دوسرا سوال یہ اگر بتا دیں کیا کیا تھا انہوں نے. اور ان کا دوسرا سوال امام صاحب کہ امام صاحب مسجد کے پیسے اگر مسجد کے پیسے کھا جائیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی جی دیکھیں وہ انہوں نے پوچھا کسی بھی طریقے سے امام صاحب پیسے کھا جائیں. اب طریقہ کون سا ہوگا؟ ممکن ہے وہ اپنی تنخواہ لے کر کھا رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طریقے کی وضاحت کرنی چاہیے. اور بہرحال یہ جو سوالات ہیں ایسے کہ جو ہمیں عبادت سے دور کر دیں، آئمہ سے بزن کر دیں، ایسے سوالات آن لائن نہیں پوچھنے چاہیے. اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے فون پر رابطہ کریں یا خود وہاں پر تشریف لے آئیں اور وہاں پر آ کر پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ غلطی کس کی ہے، آیا غلطی ہے بھی یا نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، اب ہم اس کو مجرم قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں خود آ کر اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی جو نماز جب ختم ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد مسجد سے نکل جاتی ہے. تو ظاہر ہے اب یہاں حسن ظن ہم رکھیں کہ سب گھروں پہ جا کر یا اپنے آفیسز میں جا کر نماز پڑھتے ہیں بقیہ، یا کیا فرمائیں گے اگر بعض کی عادت ہی بن گئی ہے صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے جمعے کی، تو اس میں شرعی حکم کیا لگے گا؟ ویسے تو دیکھیں فرائض مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، اور جو نوافل ہیں وہ خاص سنتیں موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھی جائیں. لیکن امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب عوام الناس میں ایک عمل رائج ہو جائے کہ لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگوں کو تہمت لگانے سے، غیبت کے دروازے کھولنے سے یہ بچنا چاہیے اور وہیں پر نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر چلے جائیں. بہرحال اگر کوئی اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو لازم ہے کہ ہم حسن ظن ہی کریں، کیونکہ گھر میں نماز جا کر پڑھنا یہ افضل ہے جو نوافل یا سنتیں ہوں. صحیح. اچھا مفتی صاحب مزید ایک ایسے میں شامل کر کر ہم اپنا سلسلہ ختم کریں گے کہ فجر کا جو وقت ہے وہ کم ہے، تو اب سنتیں پڑھیں یا فرائض پڑھیں؟ دیکھیں اگر تو وقت اتنا ہے کہ ہم فقط 2 ہی فرض پڑھ سکتے ہیں جی تو پھر ایسی صورت میں فقط فرض ادا کر لینے چاہیے اور سنتیں ترک کر دینی چاہیے. ٹھیک. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت ختم ہو رہا ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. سردار آباد سے آپ نے سلسلے میں کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ ہوا، 2 مفتیان کرام نے ہمارے سلسلے میں شرکت فرمائی اور سوالات کے ہمیں جوابات عطا فرمائے. یقیناً مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، بہت ہمیں علم ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.